بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ معزز حاضرین کرام، درود پاک ایک ایسا عظیم وظیفہ ہے جس میں دین اور دنیا کی بے شمار بھلائیاں، برکتیں اور رحمتیں ہیں، جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ پریشان حال ہیں، درود شریف پڑھیے۔ مصیبت زدہ ہیں، درود شریف پڑھیے۔ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیے۔ صحت مند ہونا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیے۔ روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، درود شریف پڑھیے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیے۔ مال میں اضافہ چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیے۔ پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیے۔ دنیا بھر کی برکتیں اور رحمتیں درود شریف کی فضیلت سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کی اولاد بگڑ گئی ہے، آپ پریشان حال ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے درود پاک کا عادی بنا دیجئے، دیکھیے انشاءاللہ ان کی خصلت میں تبدیلی آئے گی، ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، وہ ماں باپ کے بھی فرما بردار بنیں گے اور اللہ و رسول کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، وہ نیکوکار بن جائیں گے، وہ بدکاری سے دور رہیں گے، وہ آوارہ گردی سے دور رہیں گے، ان کی خصلت اچھی ہوگی، ان کی خو اچھی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، درود پاک کی برکتیں صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی حاصل ہونے والی ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، درود پاک پڑھیے۔ مرنے کے بعد قبر میں جائیں تو آپ کی قبر روشن و منور ہو، درود پاک پڑھیے۔ قبر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آ رہا ہو، درود پاک پڑھیے۔ اور پھر جب حشر کے میدان میں اٹھیں تو وہاں بھی آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی جو ہے آپ کو سعادت مل جائے تو آپ درود پاک کی کثرت کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں، ایسے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، تو پھر درود پاک کی کثرت کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے کل قیامت کے دن، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اور آپ چاہتے ہیں جنت میں داخلہ ہو تو درود پاک پڑھیے۔ جنت میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو جائے، درود پاک پڑھیے۔ اتنے فضائل ہیں درود کی، اتنی برکتیں، اتنے فوائد ہیں درود پاک کے، اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک غلام کو اور کیا چاہیے کہ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ جب اللہ کے محبوب کا قرب حاصل ہوگا تو شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، تو گناہوں کی بخشش کا پروانہ بھی مل جائے گا، اور پھر جنت میں داخلے کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میں اور وہ آئے دیکھیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ ایک درود اور اس کے 30 فائدے، کم سے کم 30 فائدے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جب ایک درود پاک کی اتنی برکت ہے تو ذرا سوچیں کہ جو 10 مرتبہ پڑھے گا، جو 100 مرتبہ پڑھے گا، اس پر اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوگی، اس کے کتنے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟
کتنا درود ہم پڑھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا درود پڑھیں ہم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں کثرت سے آپ پر درود بھیجا کرتا ہوں، تو میں جتنے وظیفے اور جتنی دعائیں کرتا ہوں ان میں سے 1/4 حصہ درود پاک کے لیے خاص کر دوں، کیا یہ اچھا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنے بھی اوراد وظائف اور دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے آدھا حصہ میں درود کے لیے خاص کر دوں، کیا یہ بہتر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کرو تو بہتر ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو اور بہتر ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تمام وقت میں سے 3 حصہ درود پاک کے لیے نکال دوں تو کیا بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تمام وظائف کو چھوڑ کر، تمام دعاؤں کو چھوڑ کر ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو کہ ہر دکھ اور ہر غم سے تمہیں نجات بھی مل جائے گی اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت میرے عزیز و میرے دوستوں۔ ہم اگر دینوں دنیا کی برکات چاہتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اب اتنا درود بھیجیں ہم، کثرت سے بھیجیں، زیادہ بھیجیں، کتنا بھیجیں؟ تو کم از کم آپ 100 مرتبہ ضرور درود پڑھ لیا کریں۔ میرے آقا کہ ہر دکھ اور ہر غم سے تمہیں نجات بھی مل جائے گی اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت میرے عزیز و میرے دوستوں۔ ہم اگر دینوں دنیا کی برکات چاہتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اب اتنا درود بھیجیں ہم، کثرت سے بھیجیں، زیادہ بھیجیں، کتنا بھیجیں؟ تو کم از کم آپ 100 مرتبہ ضرور درود پڑھ لیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی 100 حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ ان ضرورتوں اور حاجتوں میں سے 30 دنیا کی حاجت ہے اور 70 آخرت کی حاجت ہے۔ چونکہ ہمارے لیے آخرت کی حاجتیں زیادہ ضروری ہیں، اس لیے 70 حاجتیں آخرت کی رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ تو 100 مرتبہ کم از کم ہر شخص کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھا کرے۔ اور بزرگوں نے تو کثرت کی بہت ساری تعداد بیان فرمائی ہے، کسی نے کہا 1000 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے۔ ایک تعداد اور بیان فرمائی بزرگوں نے کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے روزانہ۔ اس سے کثرت کی جو فضیلت اور برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تو 313 مرتبہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ سب سے چھوٹا درود اگر آپ کہیں گے کون سا ہے پڑھیں کہ جلدی تعداد پوری ہو جائے، تو میرے عزیز و میرے دوستوں، ایسا درود بزرگوں نے فرمایا، ایسا درود بہتر ہے جس میں سلام بھی ہو، جس میں سلام بھی ہو، تاکہ اس آیت کریمہ پہ عمل بھی ہو جائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ میں درود پر عمل ہو اور وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو، اس پہ سلام پہ بھی عمل ہو جائے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طریقہ تو یہ ہے پڑھ لیں، سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ یہ مختصر درود ہیں، اگر ہم انہیں چاہیں گے تو روزانہ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ بھی بہت وقت نہیں لگے گا، لیکن درود پاک کی کثرت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، درود پاک کے ساتھ ساتھ سلام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے میرے عزیز و میرے دوستوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہے، خوشحالی نہیں آتی ہے، کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، تجارت میں کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، مفلسی کی شکایت کرتے ہیں۔
غربت زدہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اپنی مفلسی اور غربت کی شکایت لے کر، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، بڑا پریشان حال ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو، اور اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ قل هو اللہ هو احد شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اتنی برکت نازل ہوتی ہے کہ خود بھی مالدار ہو گئے اور اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی نوازنا شروع کر دیا، جو اب تک خود مفلس تھے، غربت میں زندگی گزار رہے تھے، غربت سے پریشان تھے، اب اتنا مال آ گیا کہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی نواز رہے ہیں۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ کثرت سے سلام اور کثرت سے درود ہم پڑھیں گے تو پھر کسی یقین جانیے پھر کسی وظیفے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اس تعلق سے ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی درود پاک سے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کے درمیان کوئی دعا کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا ہے، صرف درود پاک پڑھتا ہے۔ تو سفیان ثوری نے ان سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہو تم کوئی دعا نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے، ہر رکن میں تم صرف درود پاک پڑھا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پر آیا تھا، اور اسی درمیان میرے والد گرامی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور چند دنوں کے بعد وہ بستر مرگ پر تھے، آخری وقت تھا، اور ان کا پھر انتقال ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ میں نے چادر ڈھانپ دی، آنکھ لگتی ہے میری، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی اور روشن چہرہ ہے میرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، ایسا خوبصورت چہرہ ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس جسم مبارک سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ ایسی خوشبو کبھی زندگی میں مجھے میسر نہیں آئی تھی۔ وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، انہوں نے میرے والد گرامی کے رخ سے چادر ہٹائی اور اپنا دست مبارک پھیرا، والد صاحب کا چہرہ روشن و منور ہو گیا۔ میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ تمہارے والد کے نامہ اعمال میں کوتاہیاں تو بہت تھیں، لیکن ایک خوبی ضرور تھی کہ یہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی۔ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں اور فوائد حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔